بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات۔ موت ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس سے فرار اور اس کا انکار ناممکنات میں سے ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش ازل سے ہی انسانوں میں رہی ہے۔ مختلف طریقے تلاش کیے گئے، مختلف ترقی میں اپنائے گئے، مگر انسان کو زوال آ کر ہی رہا۔ بلکہ ناظرین، ایک بادشاہ تھا، اس کی خواہش تھی کہ قیامت تک زندہ ہی رہے۔ اس پر شاہی حکیم نے کہا کہ بادشاہ سلامت فلاں ملک کی سرزمین سے ایسی جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں جس میں آب حیات کی تاثیر ہوتی ہے۔ آپ اگر وہ جڑی بوٹیاں منگوا لیں تو ہم آپ کو وہ دوا بنا دیتے ہیں جس کے کھانے کے بعد آپ جب تک چاہیں گے زندہ رہیں گے۔ بادشاہ نے فوراً ہی اپنے وزراء میں سے 5 وزیروں کو دوسرے ملک میں بھیجنے کا حکم جاری کر دیا کہ جاؤ، دوسرے ملک کے جو بڑے راجے ہیں ان کو میرا سلام دو اور کہو کہ مجھے فلاں بوٹی کی اشد ضرورت ہے۔ سنا ہے وہ بوٹیاں آپ کے ملک میں پائی جاتی ہیں، لہٰذا مجھے ان بوٹیوں کی اشد ضرورت ہے، اس لیے کہ میں مرنا نہیں چاہتا۔ 5 وزیر اور فوج کا سپہ سالار دوسرے ملک میں پہنچا۔ راجہ صاحب کو سلام دیا اور بادشاہ کا پیغام جیسی راجہ صاحب نے سنا کہ ہمارا بادشاہ مرنا نہیں چاہتا تو راجہ صاحب نے کہکا لگانا شروع کر دیا۔ کہکا رکنے کے بعد راجہ صاحب نے فوراً ہی سپاہی بلائے اور ان سب وزیروں اور سپہ سالار کو گرفتار کروا دیا۔ گرفتاری کے بعد راجہ صاحب نے حکم جاری کر دیا کہ ان سب کو لے جاؤ اور فلاں پہاڑ کے نیچے ایک خیمہ ہے، اس خیمے میں ان کی آنکھیں بند کر کے واپس چلے آنا، اور ان تمام وزیروں کو یہ بھی کہہ دینا کہ جب تک یہ پہاڑ 2 ٹکڑے نہیں ہوتا تم آزاد نہیں ہوگے، اور اس پہاڑ کے نیچے تم پڑے رہو گے جب تک یہ پہاڑ 2 ٹکڑے نہیں ہوتا تم آزاد نہیں ہو سکتے۔ سپاہی ان سب کو لے گئے اور پہاڑ کے نیچے خیمے کے اندر بند کر کے واپس چلے آئے۔ اب ان وزیروں کو صرف موت کے آثار نظر آنے لگے، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ مشکل کی اس گھڑی میں اللہ کے سوا ان کا اور کوئی حامی و ناصر نہیں تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ زمین پر سجدہ ریز ہو گئے اور رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرنے لگے کہ یا باری تعالی، ہم پر رحم فرما اور اس پہاڑ کے 2 ٹکڑے کر دے، ہم موت سے بچ جائیں، ہم آزاد ہو جائیں۔ وہ سارا دن ساری رات روتے رہے۔ ان کے دن رات رونے کے بعد میرے اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے ان پر رحم فرما دیا۔ ان کی دعا قبول ہوئی۔ ایک دن زمین ہل گئی، زلزلہ آیا، پہاڑ زور سے ہلنے لگا اور پہاڑ کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ان کی دعا قبول ہو گئی۔ اب راجہ صاحب نے ان کو آزاد کر دیا کہ ہماری شرط پوری ہو گئی ہے، پہاڑ کے 2 ٹکڑے ہم چاہتے تھے ہو گئے، اب جاؤ اور 5 وزیروں کو میرے پاس لے آؤ۔ سپاہی گئے اور وزیروں کو لے آئے۔ جب وہ راجہ کے سامنے آئے تو بادشاہ نے کہا اب تم بس اپنے ملک میں جاؤ، اپنے بادشاہ کو سارا واقعہ سناؤ۔ واپس جا کر اس نے یہ ساری کہانی اپنے بادشاہ کے آگے پیش کر دی۔ وہاں سے واپس آتے ہوئے راجہ صاحب نے وزیروں کو کہا تھا کہ اپنے بادشاہ صاحب کو میرا پیغام بھی سنا دینا۔ اپنے بادشاہ کو کہنا کہ 5 لوگوں کی بد دعا جس طرح پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے، جی ہاں، یعنی کہ صرف 5 لوگوں کی بد دعا جس طرح پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے، بالکل اسی طرح 5 کروڑ عوام کی بد دعائیں کسی بھی بادشاہ کی زندگی مٹی میں ملا سکتی ہیں۔ اپنے بادشاہ سے کہنا کہ بادشاہ اگر تم اپنی زندگی لمبی اور اقتدار چاہتے ہو تو ہر گھڑی ہر لمحے عوام کی بد دعا سے بچنا، غریب عوام کی بد دعا سے بچنا۔ جب تم غریب عوام کی بد دعا سے بچ گئے تمہیں کسی بھی بوٹی یا دعا کی ضرورت نہیں رہے گی، قیامت تک تیرا ہی چرچا ہوتا رہے گا۔ نہ آج سے پہلے کوئی بھی زندہ رہا ہے، نہ ہی اس کے بعد رہ سکتا ہے سوائے اللہ پاک کے۔ لیکن یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کے ثواب کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا ثواب کا سلسلہ باقی رہتا ہے: صدقہ جاریہ، علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، صالح اولاد جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے۔ ناظرین، ایسے اعمال جن کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہوتا ہے، ان کے اثرات مرنے کے بعد دنیا ہی میں ختم ہو جاتے ہیں، مثلا نماز، روزہ وغیرہ ایسے اعمال ہیں جو انسان کی زندگی میں ادا ہوتے ہیں، وہ کہ ان کا ثواب باقی رہتا ہے کہ وہ ذخیرہ آخرت ہو جاتے ہیں اور مرنے کے بعد اس پر جزا ملتی ہے، مگر ان کا سلسلہ مرنے کے بعد آئندہ جاری نہیں رہتا، کیونکہ زندگی میں جب تک یہ اعمال ہوتے تھے اس کا ثواب ملتا رہتا تھا۔ جب زندگی ختم ہو گئی تو یہ اعمال بھی ختم ہو گئے، اور جب یہ اعمال ختم ہو گئے تو اس پر جزا سزا کی ترتیب بھی ختم ہو گئی۔ لیکن کچھ اعمال ایسے بھی ہیں جن کے ثواب کا سلسلہ نہ صرف یہ کہ زندگی میں ملتا ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ ایسے ہی اعمال کے بارے میں اس حدیث میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ زندگی ختم ہو جانے کے بعد بھی اس کے ثواب کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے اور مرنے والا برابر اس سے نفع حاصل کرتا ہے۔ پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے۔
یعنی اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں زمین وقف کرے گا یا ایسے ہی اللہ کی مخلوق کے فائدے کی خاطر کو دوسری چیز اپنے پیچھے چھوڑ گیا تو جب تک یہ چیزیں قائم رہیں گی اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو برابر ثواب ملتا رہے گا۔ دوسری چیز علم نافع ہے، یعنی کسی ایسے عالم نے وفات پہ یا جو اپنی زندگی لوگوں کو اپنے علم سے فائدہ پہنچاتا رہا اور پھر اپنی علم و معرف کو کسی کتاب کے ذریعے محفوظ کر گیا جو ہمیشہ لوگوں کے لیے فائدہ مند اور رشتہ و ہدایت کا سبب بنی، یا کسی ایسے آدمی کو اپنا شاگرد بنا گیا جو اس کے علم کا صحیح وارث ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو زندگی ختم ہونے کے بعد اس کے لیے سرمایہ اور سعادت ثابت ہوں گی اور جن کا ثواب اسے وہاں برابر ملتا رہے گا۔ تیسری چیز ہے صالح اولاد۔ ظاہر ہے کسی انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت اور وجہ افتخار اس کی اولاد صالح ہے، اس لیے کہ صالح اولاد نہ صرف یہ کہ ماں باپ کے لیے دنیا میں سکون و راحت کا باعث بنتی ہے بلکہ ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے وسیلہ نجات اور ذریعہ فلاح بھی بنتی ہے۔ اور اس طرح کے لائق و نیک لڑکا اپنے والدین کی قبروں پر جاتا ہے، وہاں فاتح پڑھتا ہے، دعائے مغفرت کرتا ہے، قرآن پڑھ کر ان کو بخشتا ہے اور ان کی طرف سے خیرات و صدقات کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں مردے کے لیے ثواب کا باعث ہیں جن سے وہ اخروی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور ہاں ناظرین، یہ بات بھی واضح کر دوں کہ خالق کائنات اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص خواہ و کافر یا فاجر حتیٰ کہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو موت کو یقیناً مانتا ہے۔ اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے تو اسے بے وقوفوں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی بڑی مادی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز و بے بس ہو جاتی ہیں۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ بنانے والی، دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جھلسانے والی اور متقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی شے ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بوڑھوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ دنیاوی چودھریوں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کی اجازت لیتی ہے۔ جب بھی حکم خداوندی ہوتا ہے تو تمام دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی اور پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک صالح لوگوں پر رحم کھاتی ہے، نہ ظالموں کو بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو بھی موت اپنے گلے لگا لیتی ہے اور گھر بیٹھنے والوں کو بھی موت نہیں چھوڑتی۔ اخروی ابدی زندگی کو دنیاوی فانی زندگی پر ترجیح دینے والے بھی موت کی آغوش میں سو جاتے ہیں اور دنیا کے دیوانوں کو بھی موت اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ موت آنے کے بعد آنکھ دیکھ نہیں سکتی، زبان بول نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، ہاتھ پیر کام نہیں کر سکتے۔ موت نام ہے روح کا، بدن سے تعلق ختم ہونے کا اور انسان کا دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرنے کا۔ ترقی افتہا اب بھی روح کو سمجھنے سے قاصر ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر اعلان فرما دیا، روح صرف اللہ کا حکم ہے۔ موت پر انسان کے اعمال کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے اور موت پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور جزا و سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ ہم ہر روز، ہر گھنٹے، بلکہ ہر لمحے اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ سال، مہینے اور دن گزرنے پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری عمر اتنی ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایام ہماری زندگی سے کم ہو گئے۔ موت ایک مصیبت بھی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہیں تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے۔ سورہ مائدہ 106 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کی متعدد آیات میں موت اور اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے، جس میں سے چند آیات آپ سب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ پھر جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی کا معیار ذکر کیا، اور وہ یہ ہے کہ اس حال میں ہماری موت آئے یا ہمارے لیے جہنم سے چھٹکارے اور دخول جنت کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ ایک جگہ یہ فرمایا کہ زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی
اور فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے، حکومت اس کی ہے اور اس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ ایک جگہ یہ فرمایا کہ اے پیغمبر تم سے پہلے بھی ہمیشہ زندہ رہنا ہم نے کسی فرد بشر کے لیے طبی نہیں کیا، کیا چنانچہ اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو کیا لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے بری اور اچھی حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہمارے ہی پاس لوٹ کر آؤ گے۔ تم جہاں بھی ہوگے ایک نہ ایک دن موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہو۔ اے نبی تم کہہ دو کہ جس وقت موت سے تم بھاگتے ہو تم سے ملنے والی ہے، یعنی وقت آنے پر موت تمہیں ضرور اچک لے گی۔ ان مذکورہ آیات سے معلوم ہوا ہے کہ ہر شخص کا مرنا یقینی ہے، لیکن موت کا وقت اور جگہ سوائے اللہ کی ذات کے کسی بشر کو معلوم نہیں، چنانچہ بعض بچپن میں، بعض شباب میں اور بعض اتیڑ عمر میں، جبکہ باقی بڑھاپے میں دائے اجل کو لبیک کہہ جاتے ہیں۔ بعض صحت مند تندرست نوجوان سواری پر سوار ہوتے ہیں، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ وہ موت کی سواری پر سوار ہو چکے ہیں۔ یہی دنیاوی و فانی وقتی زندگی اخروی ابدی زندگی کی تیاری اخروی کے لیے پہلا اور آخری موقع ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آ کھڑی ہوگی تو وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار مجھے واپس بھیج دیجیے تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں جا کر نیک اعمال کروں۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ ہے جب تک کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم افسوس کرنے یا خون کے آنسو بہانے سے قبل اس دنیاوی فانی زندگی میں اپنے مولا کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری روح ہمارے بدن سے اس حال میں جدا ہو کہ ہمارا خالق و مالک و رازق ہم سے راضی ہو۔ آج ہم صرف فانی زندگی کے عارضی مقاصد کو سامنے رکھ کر دنیاوی زندگی گزارتے ہیں اور دنیاوی زندگی کے عیش و آرام اور وقت عزت کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ لہذا آئیے دنیا کو دنیا کے پیدا کرنے والے کی ہی زبانی سمجھیں۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے جو ان کی نفسانی خواہش کے مطابق ہوتی ہے، جیسے عورتیں، بچے، سونے چاندی کے لگے ڈھیر، نشان لگائے ہوئے گھوڑے، چبائے اور کھیتیاں، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم دنیاوی زندگی کو نظر انداز کر کے رہبانیت اختیار کر لیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے خوف کے ساتھ دنیاوی و فانی زندگی گزاریں اور اخروی زندگی کی کامیابی کو ہر حال میں ترجیح دیں۔ الحمدللہ ہم ابھی بقید حیات ہیں اور موت کا فرشتہ ہماری جان نکالنے کے لیے کب آ جائے معلوم نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 امور سے فائدہ اٹھایا جائے، بڑھاپا آنے سے قبل جوانی سے، مرنے سے قبل زندگی سے، کام آنے سے قبل خالی وقت سے، غربت آنے سے قبل مال سے، بیماری سے قبل صحت سے۔ لہٰذا ہمیں توبہ کر کے نیک اعمال کی طرف سبقت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرنے سے قبل مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دونوں جہان کی کامیابی و کامرانی سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔